نوٹ کرتے ہیں جو چیز آپ کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل کر دیتی اس کو چھوڑ دیجئے۔ شراب کی حرمت میں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سوالات کو پسند کرتا ہے جو عمل کی نیت سے پوچھے جائے اور جو آپ کا اپنا مسئلہ ہو۔ وہ میری دوست نے کہا تھا جاؤ گی درس میں تو یہ سوال پوچھا نا کہ وہ فلاں کے میاں نے اس کو یہ کہا، وہ بھی پھر اس سے آگے اس کی تیسری دوست کا کوئی سوال ہوتا ہے۔ آپ اپنی دوست کو کہیے خود آئیے، تشریف لائیے، اپنا مسئلہ پیش کرے، جن کا مسئلہ وہ خود آ کر بتائیں۔ کبھی لوگوں کے سوالوں کا بوجھ اٹھا کر کلاس روم میں مت آئیے گا، کیونکہ اس سے بات بھی بدل جاتی ہے اور ادھوری باتیں کبھی بھی پورا عمل نہیں کرواتی۔ پھر اسی طرح سے حلال کو حرام کر لینا اور حرام کو حلال سمجھ لینا بہت ہی خطرناک ہے۔ قرآنی رہنمائی کا نقطہ کیا ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہے۔ تنہائیاں اپنی پاک کیجیے۔ آج جب سوشل میڈیا ہاتھوں میں نہیں، بیڈ رومز میں نہیں، آپ کے بلینکٹس میں چلا گیا، ظاہری بات ہے ایک بڑا ٹی وی تو نہیں اٹھا کر کوئی لا سکتا تھا کمرے میں، اب تو چھوٹے چھوٹے فونز ہاتھوں میں ہیں جن کو لوگ کہتے نہیں ہم تو ٹی وی نہیں دیکھتے، اب میرا بچہ تو ٹی وی نہیں دیکھتا، وہ تو بیوقوف ہوگا اگر اب ٹی وی دیکھے گا، کیونکہ اماں ابا کو پتہ چل جائے گا وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی تنہائیوں کو پاک کرے، اور تنہائی کو پاک تقویٰ کے سوا اور کوئی چیز نہیں کرتی۔ تھوڑی حلال چیز ڈھیر سارے حرام سے بہت بہتر ہے، اس لیے تھوڑا ہو حلال ہو اس پہ اکتفا کیجیے۔ حرام مال اپنے مالک کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ اس کو دین و دنیا میں نقصان ہی پہنچاتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ غور و فکر کی چند باتیں۔ شراب اور جوا معاشرے میں پھوٹ ڈالنے والی چیزیں۔ آپ دیکھا کریں لوگ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کئی دفعہ گٹر میں جا کے گرے ہوتے ہیں، کبھی فلش میں ان کے منہ گرے ہوتے ہیں، اور ایسی عورتیں لڑکیاں جو چمکتی چیزوں کو دیکھ کر ایسے نان مسلم لڑکوں سے متاثر ہو جاتی ہیں، بعد میں کبھی ان کی رونے والی سٹوریز پڑھا کریں کہ کیسی گندگی اور ان کی وامٹ ان کو اٹھاتی ہیں، رات کو وہ روتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب شراب کا نشہ چڑھتا ہے نا تو شرابی گھر میں جا کے روتا ہے، بین کرتا ہے۔ یہ فرسٹ ہینڈ ایک بچی جو ہمارے ساتھی اس نے بتایا تھا کہ آپ دوسروں کو بتایا کریں۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ مرد شرابی ہے اور وہ پھر کہتی رات کو آتا پھر وامٹ کرتا، اس کی وامٹ والی چادریں وہ اٹھاتی، پھر وہ کہتی جب آخری پیر جب نشہ خوب سر پہ چڑھتا ہے نا تو پھر وہ رونا شروع کر دیتا، روتے روتے سو جاتا تھا۔ کوئی طہارت کا پاکی کا اس کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بچائے۔ ہر وہ کھیل تماشا جو زیادہ لگاؤ کی خواہش جگائے، اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کرتے ہوئے ناجائز ہے۔ آپ اپنے سارے سوشل میڈیا چینلز کو چیک کریں جو آپ کا وقت لے لیتے ہیں۔ جدھر آپ فون پکڑیں تو 1 گھنٹہ پتہ نہیں کدھر گیا، ساری رات بیٹھے رہے۔ کسی نے کہا کہ صحابہ ساری رات قرآن پڑھ لیتے تھے، پہلے تو یقین نہیں آتا تھا، اب آ گیا ہے۔ جب کسی کو فون سے کھیلتے دیکھیں، اور یہاں درد کے ساتھ کہوں گی، کسی ہوٹل کی ریسیپشن پہ بیٹھا کوئی شخص، کوئی کلیننگ بوائے ہے جو کسی کے انتظار میں ہے، کوئی ڈرائیور ہے، ایون حرم میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔